صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک اور اسلام بھائی جو ہے وہ سوال عرض کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا نام شکیل شاہ ہے اور میں 28 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں اور میرا جو بیسک ہے وہ کامیڈین، میں آرٹسٹ ہوں اور ماشاءاللہ پوری دنیا گھوم چکا ہوں اسی اپنے فن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو باپو آج کو ہماری جانب سے حج بہت بہت مبارک ہو. خیر. اور ہم نے ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا، فیس بک پہ بھی دیکھا، کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم فنکار بھی آپ کے ساتھ حج پہ جا سکتے ہیں آئندہ؟ ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو مدینہ آپ کا بھی ہے، بے شک. سب کا مدینہ ہے. کیوں اگر نہیں کبھی ایسا ہو آپ کہ ہم فنکاروں کا کوئی ترکیب بنے تو سب سے پہلے شکیل شاہ حاضر ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اسباب کر دے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے وہاں پہ اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور آج یہاں پر آ کر جو مجھے احساس ہوا ہے تو ایک بات ذہن میں آئی ہے. میں آصف بھائی کا پوری ٹیم کا مشکور ہوں، انہوں نے یہاں دعوت دی ہمیں کہ آج سے پہلے میں یہاں کیوں نہیں آیا. اور ماشاءاللہ میں اب جا کے اپنے تمام فنکار ساتھیوں کو بھی اس بات کا بتاؤں گا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا، باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ میں شاید مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں. سبحان اللہ. مجھے یہ لگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اسی طرح ہم پر آپ کا کرم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا نازل فرمائے. اور دونوں ہاتھوں سے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ جو یہ عز و جل، تبارک و تعالی پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ عز و جل عزت و جلال، عزت و جلال والا، یعنی جو غلبے والا ہے، بزرگی والا ہے. تبارک و تعالی. برکت والا، بلند و بالا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، میری جو رہائش ہے مستقل تو کراچی میں ہی ابھی، مگر خیبر پختونخوا مانسیرا میں ہمارا گھر بھی ہے. میری والدہ اور بہن بھائی وغیرہ وہاں بھی رہتے ہیں. کبھی سال میں یا 6 مہینے میں جانا ہوتا ہے. تو پوچھنا یہ کہ وہاں پر جب جائیں گے تو ہم وہاں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ اگر تو اس کو آپ نے ترک کر دیا ہے، یعنی آپ کو وہاں کبھی جانے کا ذہن ہی نہیں ہے کہ کبھی وہاں جائیں گے، مستقلاً آپ نے کراچی کو ہی اپنا وطن اصلی بنا لیا ہے، تو اب یہ وطن اصلی ہو گیا. تو وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ نے قصر پڑھنی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جانا اپنے واپسی وہیں پر ہے، اسی کو وطن اصلی رکھا ہوا ہے، کراچی میں کسی وجہ سے کام کی وجہ سے رہ رہے ہیں، تو پھر کراچی آپ کا وطن اصلی نہیں ہے، وہاں پوری پڑھنی ہے. یہاں اگر 15 دن سے کم کے لیے آتے ہیں تو قصر پڑھیں گے، ورنہ پہلی والی صورت میں وہاں 15 دن سے کم میں جاتے ہیں تو قصر پڑھیں گے. تو پوری صورتحال آپ کی واضح ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ کی کوئی صورت واضح طور پہ بیان کی جا سکے گی. دارالفتہ میں رابطہ کر کے پوری صورت بتا دیں اپنی. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، جس اسلامی بہن کو قضا روزے رکھنے ہوں تو 9 اور 10 محرم کو نفل روزے رکھنے سے ادا ہو جائیں گے یا پہلے وہ روزے رکھنے ہوں گے؟